بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں، اور سبسکرائب کرتے وقت بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ تو آج میں لے کر آئی ہوں ایک ایسے پر اسرار کتاب کی کہانی جس کو پڑھنے والا یا تو پاگل ہو جاتا ہے یا پھر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس پر اسرار کتاب کا نام کتاب شمس المعارف ہے، اور یہ بات کتنی سچ ہے کہ یہ کتاب دنیا کی سب سے خطرناک کتاب ہے، اور دنیا کے بہت سارے ممالک میں اس کتاب کو پڑھنے پر پابندی کیوں عائد کی گئی ہے۔ آج کی اس منفرد ویڈیو میں اس کتاب کے بارے میں بتائیں گے، جس کے بارے میں جاننے کے بعد آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس شیطانی کتاب کو کیوں تحریر کروایا گیا، اور اس کتاب کے لکھنے کا مقصد کیا تھا، اور شیطان اس کتاب کو تحریر کروا کر کیا کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ پیارے دوستو، شمس المعارف ایک ایسی کتاب ہے جس کو جادوئی دنیا کا بے تاج بادشاہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کتاب کو 6 صدی ہجری میں عربی زبان میں تحریر کیا گیا۔ اس کتاب کو تحریر کرنے والے شخص کے بارے میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق اس کے مصنف کا نام شرف الدین یا شہاب الدین ہے، اور بعض روایات کے مطابق اس کے مصنف کا نام احمد البونی ہے۔ معزز سامعین، ابو البونی ایک ایسا شخص تھا جو جادو اور عملیات میں بے انتہا مہارت رکھتا تھا۔ پیارے دوستو، اس کتاب میں روحانی عملیات اور جنات کو قابو کرنے کے بے تحاشا وظائف درج ہیں۔ یہ عملیات پر مشتمل ایک ایسی کتاب ہے جو عملیات کی دنیا میں ایک الگ مقام ہی رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں یہ کتاب متنازع ہے، اور متنازع ہونے کی وجہ سے اس کتاب کے پڑھنے پر پابندی عائد ہے۔ اس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب سے اس کتاب کو تحریر کیا گیا ہے، اس کے تحریر ہونے کے 100 سال بعد تک یہ کتاب کسی کے بھی کام نہ تھی، کیونکہ جو کوئی بھی شخص اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرتا، یا پھر وہ مجنون ہو جاتا یا پھر جنات اس پر حاوی ہو کر اس کو قتل کر دیتے۔ 100 سال تک اس کتاب کا صرف ایک ہی نسخہ تھا۔ پھر اس کے بعد ایک نامعلوم شخص کی طرف سے اس کتاب میں بہت سارے رد و بدل کیے گئے، اور اس کتاب کے بہت سارے نسخے تیار کیے گئے۔ اس کتاب میں رد و بدل کرنے کی اصل وجہ یہ تھی کیونکہ مصنف کی جانب سے بہت سارے ایسے عملیات لکھے ہوئے تھے جن عملیات کی وجہ سے انسان بہت بڑے جنات کو اپنے قبضے میں کرتا تھا۔ اسی وجہ سے جنات اس کتاب کی حفاظت کیا کرتے تھے، اور جو کوئی شخص بھی اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرتا، یا تو وہ اس کو پاگل کر دیتے یا پھر اس کو قتل کر دیا جاتا، تاکہ کوئی بھی انسان اس کتاب کو پڑھ نہ سکے اور نہ ہی جنات کو اپنی قید میں کر سکے۔ روایات میں آتا ہے کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک اجنبی عامل کی طرف سے اس کتاب میں سے ان نسخوں کو نکال دیا گیا، جن نسخوں کی وجہ سے جنات انسانوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ لیکن اب بھی اس کتاب میں کالے جادو اور جنات کو قید کرنے کے بہت سارے عملیات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی انسان اس کتاب کو ٹھیک طرح سے سمجھ کر پڑھ نہیں سکتا، اور جو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ پاگل پن، مرگی جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ 6 صدی ہجری میں یہ کتاب محمد بن علی بن زاہد کے قبضے میں آ گئی۔ یہ شخص بہت ہی مالدار تھا، اور مزید مال کے حصول کے لیے اس شخص نے ایک بہت بڑی رقم ادا کر کے اس کتاب کو اپنے قبضے میں لے لیا، تاکہ اس کتاب میں موجود شیطانی عملیات کو پڑھ کر مزید مال و دولت اکٹھا کر سکے۔ اس کتاب کو خریدنے والے شخص کا یہ بیان ہے کہ جب بھی وہ اس کتاب کو کھول کر پڑھنے کی کوشش کرتا تو اس کے سامنے ایک سیاہ رنگ کی عجیب و غریب مخلوق ظاہر ہو جاتی، جس کی جسامت کی سیاہی کو دیکھ کر اور اس کے چہرے پر چھائی نحوست کو دیکھ کر یہ شخص بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس شخص نے بہت دفعہ اس کتاب میں عملیات کو کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہر بار ناکام ہو جاتا۔ ہر بار کی ناکامی کے بعد اس شخص نے اس کتاب کو ایک عالم دین کے سپرد کر دیا۔ جس دور میں بھی یہ کتاب موجود تھی، ہر دور میں شیاطین اور جنات اس کتاب کی حفاظت پر مامور تھے، کیونکہ اس تحریر سے ایسی عملیات تھے جس کی وجہ سے جنات انسانوں کی قید میں آ سکتے تھے۔ پیارے دوستو، ان تمام واقعات کے بعد یہ کتاب ایک دم سے غائب ہو گئی، اور پھر اسی کتاب کے بارے میں کبھی کسی کو بھی معلوم نہ تھا، اور پھر اچانک سے 7ویں صدی ہجری میں یہ کتاب اچانک سے منظر عام پر آ گئی۔ اس وقت کتاب کے اندر موجود بہت سارے مواد کے اندر رد و بدل کی جا چکی تھی۔ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے انسان کا عملیات کے اندر ماہر ہونا ضروری ہے۔ اگر آج کے دور میں کوئی شخص عملیات کے علم کو پڑھتا ہے تو آج بھی اس کتاب میں بہت سارے ایسے عملیات موجود ہیں جو انسان کی جان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان یا تو پاگل ہو سکتا ہے یا پھر اس کی جان بھی جا سکتی ہے، کیونکہ اب تک اس کتاب کو جس نے بھی پڑھنے کی کوشش کی ہے اس کو بہت ساری آفات اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
اس کتاب کی عجیب بات یہ ہے، جو بھی اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنی پہلے کی زندگی کے بارے میں بھول جاتا ہے، اور اس بات کو بھی بھول جاتا ہے کہ وہ کون سا ایسا عمل کیا تھا جس کے کرنے کی وجہ سے جنات اس پر حاوی ہوئے تھے اور جس کی وجہ سے مجنون ہوا۔ اس کتاب کو پڑھنا یا سمجھنا ایک ناممکن سی بات ہے، لیکن تاریخ کے اندر ایک ایسے شخص کا ذکر ملتا ہے جو کافی حد تک اس کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے کامیاب ہو گیا تھا۔ روایات کے اندر اس شخص کا نام السائی بیان کیا گیا ہے، اور یہ شخص اپنے دور کے اندر السائی کے نام سے ہی مشہور ہوا۔ یہ شخص یمن کے قدیم علاقے عدن میں رہنے والا تھا، اور کتاب 10ویں صدی ہجری میں اس شخص کو ملی۔ اس شخص کے مطابق جب ابتدا میں اس کتاب میں موجود عملیات پر عمل کرنے کی کوشش کی گئی تو شیاطین اور جنات کی طرف سے اس شخص کو روکا گیا، کیونکہ اس شخص نے ایسے عملیات پر عمل کرنے کی کوشش کی تھی جو کہ بہت زیادہ خطرناک اور متروک تھے۔ شروع میں جنات نے اس شخص کو عملیات سے بہت روکنے کی کوشش کی، کیونکہ اس شخص کا عملیات سے بہت گہرا تعلق تھا، لہٰذا یہ شخص جنات سے نہیں ڈرا اور اس شخص نے اپنے عملیات کو جاری رکھا، اور یہ شخص خوب جانتا تھا کہ جنات کی طرف سے اس پر کون سے حملے ہونے والے ہیں، لہٰذا اس نے اپنے آپ کو ان حملوں کے لیے پہلے سے تیار کر رکھا تھا، اور اس نے پہلے ہی سے ایسے بہت سارے عملیات کر رکھے تھے جس کی وجہ سے شیاطین اس پر حملہ نہ کر سکیں۔ یہی وجہ تھی کہ یہ شخص بڑے جنات کو اپنے قبضے میں کرنے کی آخری مراحل میں داخل ہو چکا تھا، لیکن اس مقام پر پہنچنے کے بعد جنات نے اس شخص کو مات دے دی اور وہ جنات کو قید کرنے میں ناکام ہو گیا۔ یہ واحد شخص تھا، وہ خوش نصیب شخص تھا جو جنات کے ہاتھوں بچ نکلا اور جو قتل ہونے سے بچ گیا۔ جب شیاطین نے اس شخص پر حملہ کیا تو یہ شخص بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس شخص نے بتایا کہ حیرت انگیز طور پر وہ یہ بات بھول چکا ہے کہ وہ کون سا ایسا عمل تھا جس عمل کے کرنے کی وجہ سے شیاطین اس پر حملہ آور ہوئے تھے، اور وہ کتاب کا کون سا حصہ اور کون سے الفاظ تھے جو بے ہوش ہونے سے پہلے وہ پڑھ رہا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس شخص کی جان تو بچ گئی، لیکن اس شخص کی حالت یہ تھی کہ یہ اپنی زندگی کے پہلے کے تمام واقعات کو بھول چکا تھا۔ پیارے دوستو، بعض مصنفین کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کتاب کو جنات نے خود کسی اجنبی شخص کے جسم میں داخل ہو کر اور اس کے جسم پر قبضہ کر کے خود لکھوائی تھی، تاکہ انسان مال و دولت کے لالچ میں آ کر اور ہوس میں مبتلا ہو کر اس کتاب میں موجود خلاف شرع عملیات پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے دور ہو کر کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو کر مرے اور جہنم کے مستحق قرار پائیں، کیونکہ اسلام کے اندر جو کوئی بھی کالے علم کے عملیات کرتا ہے وہ شریعت کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے، اور شیطان کا ازل سے مقصد یہی رہا ہے کہ وہ انسان کو راہ حق سے دور کرے اور شرک کے اندر مبتلا کرے اور اس کو دراصل جہنم کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔